پہلا سوال، چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے بیزار و زبون۔ حقیقت حال کو پرکھنے والی آنکھ سے آنسوؤں کی جگہ خون جاری ہے، اس لیے کہ عہد حاضر کی تہذیب اور علوم نے مذہب کی اہمیت گھٹا دی اور یوں دین کو خراب کر کے رکھ دیا۔ آپ کے نزدیک اس کا کیا علاج ہے؟ پیر رومی کا جواب، علم را پر تن زنی مارے بابا، علم را بر دل زنی یارے بابا۔ علم اگر ظاہری آرائش و آسائش کے لیے استعمال ہوگا تو وہ عملاً غیر مفید اور نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کے برعکس اگر علم کا مقصد باطن کی آراستگی ہو تو عالم انسانیت کے لیے باعث رحمت ہو۔ دوسرا سوال، اے امام عاشقان درد مند، یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند، اور وہ حرف بلند کیا ہے؟ خشک مغز و خشک دار و خشک پوست، از کجا می آیدی آواز دوست، دور حاضر مست چنگ و بے سور، بے ثبات و بے یقین و بے حضور۔ کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا ہے دوست کی آواز کیا، آہ یورپ با فروغ و تابناک، نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوئے خاک۔ اے دردمند عشاق کے امام، مجھے آپ کا یہ قول بلند مرتبہ پوری طرح ازبر ہے۔ ساز کا مغز خشک ہوتا، اس کے تار اور ڈھانچہ یہ سب خشک ہوتا، پھر اس میں سے وہ نغمے کیسے برآمد ہوتے ہیں جو محبوب حقیقی کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ موجودہ عہد محض آواز پرست ہے، اسی لیے اسے کیف و سرور کا ادراک نہیں، نہ یہ راہ حقیقی کا پرستار ہے، نہ ہی اس میں یقین کا کرشمہ نظر آتا ہے، اور نہ ہی اسے حضوری کا ذوق نصیب ہے۔ اس صورت میں اسے اس راز سے کیا واسطہ کہ دوست کون ہے اور اس کی آواز سے کیا مراد ہے؟ ہر چند کہ اہل یورپ نے علم و فن میں کافی ترقی کر لی، پھر بھی اس نے کوئی بلند مرتبہ حاصل نہیں کیا۔ اس کا ذوق سطحی ہے، نغمہ و ساز سے بھی اس نے استفادہ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیر رومی کا جواب، بر سمائے راست ہر کس چیر نیست، تامائے ہر مرغ کے انجیر نیست۔ جس طرح انجیر کا پھل ہر پرندے کی مرغوب غذا نہیں، اسی طرح موسیقی کا معاملہ ہے۔ اس سے لطف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو حقیقی ذوق کا مالک ہو۔
بلفاظ دیگر یہ یورپ کی بدنصیبی ہے کہ موسیقی سے حقیقی معنوں میں فائدہ نہ اٹھا سکا۔ تیسرا سوال، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ میں نے ہر چند کے مشرق و مغرب کے بیشتر علوم کا مطالعہ کر لیا، اس کے باوجود محسوس کرتا ہوں کہ روح ابھی تک تشنا ہے، ان سے میرے دکھ اور کرب کا مداوع نہیں ہو سکا، آخر اس کا کیا سبب ہے؟ پیر رومی کا جواب، دست ہر نا اہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کے تیمارت کند۔ طبیب ہو یا تیماردار، ہر نااہل شخص کا ہاتھ تجھے مزید بیمار کر دے۔ مامتا یہی ہے کہ جو حقیقی تیمارداری کی اہل ہے اسی کی جانب متوجہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ میں علوم و فنون سے روح کی تشنگی دور نہیں ہو سکتی، نہ ہی انسانی دکھ اور کرب کا مداوع ہو سکتا ہے۔ روح کی کسک تو اہل حق رفع کر سکتے ہیں جو اس کے اہل ہوں اور جس میں ماں کسی شفقت بھی ہو۔